اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ نہ تھے۔ پیارے دوستو، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کی مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور خزانے تھے۔ ناظرین محترم، حقیقت میں قارون کون تھا، اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، پھر اس خزانے کا وبال قارون پر کس طرح پڑا اور اس نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی اور پھر اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر غرق کیا۔ قرآن پاک میں قارون کا ذکر کہاں اور کس طرح ملتا ہے، احادیث قارون کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور تاریخی روایات میں اس کا ذکر کیسے ملتا ہے، اور موجودہ دور کے حساب سے قارون اور اس کے خزانے کے غرق ہونے کی جگہ کہاں پر ہے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، قارون کا واقعہ قرآن مجید، احادیث اور تاریخ اسلامی میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ پیارے دوستو، قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے بے حد دولت عطا کی تھی، یہاں تک کہ اس کے خزانے کی کنجیاں کئی طاقتور افراد اٹھاتے تھے، لیکن اس نے اپنی دولت پر غرور کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا اور اپنے مال کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں قارون کا ذکر سورہ القصص میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے رویے، غرور اور انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون نے اپنی دولت پر فخر کیا اور کہا کہ یہ مال و دولت مجھے ایک خاص علم کی بنا پر دیا گیا ہے، سورہ القصص۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کو پہنچتی اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ پیارے دوستو، قارون کا خزانہ زمین میں اس وقت دسایا گیا جب وہ ایک دن اپنے مال و دولت کے ساتھ لوگوں کے سامنے غرور سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کے نتیجے میں اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا۔ پیارے دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا جو دولت پر فخر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے خزانے کی کہ کون سی جگہ یہ زمین میں دھنسایا گیا تھا اور موجودہ دور میں اس کے آثار کہاں پر ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید یا حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ قارون کا خزانہ زمین کے کس علاقے میں دھنسایا گیا تھا، تاہم تاریخی روایات کے مطابق یہ واقعہ مصر میں پیش آیا، کیونکہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ واقعہ فرعون کے دور میں پیش آیا۔ پیارے دوستو، آج تک اس کے خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا اور اس بات میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت اسے چھپائے رکھا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور حسد میں مبتلا رہتا تھا۔ اس نے دولت کے نشے میں غریبوں اور محتاجوں پر ظلم کیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک نے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنی دولت پر فخر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کی طلب رکھ اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، سورہ القصص۔ پیارے دوستو، جب قارون زمین میں دھنسایا گیا تو وہی لوگ جو پہلے اس کی دولت پر رشک کرتے تھے کہنے لگے، آئے افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں سے جن کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کے لیے آزمائش مال ہے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے نیک لوگ بار بار قارون کو نصیحت کرتے تھے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے اس مال پر غرور نہ کرے، لیکن وہ لوگوں کی نصیحت پر غور نہ کرتا اور اپنے مال پر غرور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غرور کی وجہ سے اسے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا، صحیح بخاری۔ پیارے دوستو، یہ حدیث قارون کے انجام کی عکاسی کرتی ہے کہ اس کی سزا قیامت تک جاری رہے گی۔ پیارے دوستو، تفسیری کتب کے مطابق قارون کے غرق ہونے کی جگہ مصر کے قریب ہے، لیکن اس کی صحیح جگہ معلوم نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون کے گھر اور اس کے خزانے کے نشانات آج بھی موجود ہیں، مگر ان کا کوئی مستند تاریخی یا قرآنی ثبوت نہیں۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت اللہ کی امانت ہے، اسے اپنی ذات کے فخر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ
کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے شکر گزاری، عاجزی اور اس کے احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔